أشهد أن محمد رسول الله. ہاں اگر آپ پاکستان میں انقلاب برپا کریں تو ایک تھوڑی سی جو ہے جھلک ایران نے دکھائی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی تھی، تو جرأت ہاں وہاں چونکہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا، میں اسے ٹوٹل اسلامی انقلاب نہیں مانتا، لیکن انقلاب تو تھا، بادشاہ کو بھگایا، اپنے علماء کی حکومت قائم کر دی۔ آج بھی ایک ہی ملک ہے جو کچھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمود احمدی نژاد جو ہے اس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے اس وقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ لوگ جو سوالات کرنا چاہیں کیجیے۔ جو بینکس ہیں جن کا عام کنونشنل بینکس ہیں یا مغربی طرز نظام سے، پاکستان میں کوئی اسلامک بینک نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، فساد ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ سود کے اوپر لیبل بدل دیا گیا ہے۔ میزان بینک کا دعویٰ ہے کہ ربا دعویٰ فری ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا، آپ اس وقت مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ جی، یہ گلاس اگر نقد پر لیتے ہو تو 10 روپے کا ہے، ایک مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے کا ہے۔ واٹ از دس 1 روپی؟ بتائیے نا، ٹھیک ٹھیک ہے؟ جی، نہیں 1 روپیہ اس پہ وہ چارج کر رہے ہیں، کیا چارج کیا ہے؟ وہ ان کا دعویٰ تو ہے کہ پروفٹ ہے۔ یہ پہلے سے طے شدہ پروفٹ ہی کا نام سود ہے۔ کوئی بینک نہیں، سب یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یا وہ میزان ہو، الفلاح ہو، کوئی بھی ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ 2 مملکتیں وجود میں آئیں دنیا میں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ ہاؤ کم اسرائیل ہیز گون سو فار اور پاکستان از کمنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن؟ اس کی کیا وجہ ہے بیسک آپ کے نزدیک؟ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا۔ اصل میں پہلا سٹیٹمنٹ ہی غلط ہے۔ مذہب کے نام پر صرف ایک مملکت وجود میں آئی اور وہ پاکستان ہے۔ اسرائیل مذہب کے نام پر نہیں قائم ہوا، وہ ایک ریشیل، بنی اسرائیل ایک نسلی عصبیت ہے، وہ ریشیسٹ گورنمنٹ ہے، ریشیسٹ اسٹیٹ ہے۔ وہاں پر بھی کوئی انہوں نے آ کر شریعت موسوی نافذ نہیں کی، نہیں، جیسے ہمارا حال ہے ویسے ان کا ہے، لیکن ریشیل ان کے درمیان جو ہے اتحاد وہ بہت مضبوط ہے، اس کے بل پر وہ چل رہے ہیں۔ اور نمبر 2، وہ چونکہ اعلی کار بن گئے امریکہ کا، یا امریکہ اعلی کار بن گیا ان کا، اٹ گوز بوتھ ویز، لہذا وہ ورلڈ جو سول سپریم پاور آن ارتھ ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ پاکستان بھی اب تک اگر بچا تھا تو وہ امریکہ کی سپورٹ سے ہی بچا تھا۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مغربی تہذیبوں کی مسلمانوں کے خلاف جنگ تو شروع ہو چکی ہے، آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی کئی مرتبہ اس طرح کے لیکچرز میں نے آپ کے سنے ہیں، تو اس وقت دنیا میں 56-57 اسلامی ممالک ہیں، کیا ضروری ہے کہ یہ سارے 56-57 ممالک اسی یونائٹڈ نیشنز کے ممبر رہیں؟ اپنی یونائٹڈ نیشنز علیحدہ سے بنا کے ان کا مقابلہ کیا نہیں کر سکیں گے؟ پہلی بات تو آپ کے سوال میں بھی میں کہوں گا کہ آپ نے غلط لفظ استعمال کیا، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہ مسلم ممالک ہے۔ These are Muslim countries, none of them is Islamic, none of them۔ کوئی ملک دنیا میں اس وقت اسلامی نہیں ہے۔ باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک اچھا خواب ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر عالم واقعہ میں آنی بہت مشکل ہے۔ پہلے دنیا بائی پولر تھی، تو کچھ مسلمان ممالک جو امریکہ کی گود میں تھے، کچھ روس کی گود میں تھے۔ اب یونی پولر ہو گئی ہے، تو تقریباً تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی گود میں ہیں۔ اس سے باہر نکلنا کوئی آسان کام ہے؟ ہاں اگر آپ پاکستان میں انقلاب برپا کریں تو ایک تھوڑی سی جو ہے جھلک ایران نے دکھائی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی تھی، اور ان کے جو اپنے پاس رکھ لیے تھے، وہ جو کچھ لوگ جو اغوا کیے گئے تھے، کیا انہیں کہتے تھے، جو امریکن کچھ پرزنرز بنا لیے تھے، ان کو رہا کرنے سے انکار کیا تھا، اور امریکہ کا مشن بھی آیا تھا انہیں لینے کے لیے، اور بری طریقے سے برباد ہوا تھا، جیسے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہی واقع ہو گیا تھا۔ تو جرأت ہاں وہاں چونکہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا تھا، میں اسے ٹوٹل اسلامی انقلاب نہیں مانتا، لیکن انقلاب تو تھا، بادشاہ کو بھگایا، اپنے علماء کی حکومت قائم کر دی۔
تو چونکہ 20,000 سے یا 25,000 تک جانے دے کر انقلاب برپا کیا تھا، لہذا ان میں جرأت تھی، کھڑے ہو گئے۔ آج بھی ایک ہی ملک ہے جو کچھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمود احمدی نژاد جو ہے اس کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے اس وقت، لیکن وہ ہے بات کر رہا ہے، واللہ عالم کیا بنے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ خواب ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ میں بلکہ آپ کو بتا دوں کہ امت مسلمہ کی وحدت کا سب سے بڑا حدی خواں علامہ اقبال تھے، سب سے بڑے، لیکن انہوں نے بھی مان لیا تھا اپنے لیکچرز میں، ریکنسٹرکشن میں، there is no one Muslim ummah present at this time. Instead we have a number of Muslim nations. وہ مسلم نیشنز جو ہیں وہ اب مسلم سٹیٹس بن گئی ہیں، بس امت کہاں ہے؟ امہ کس بلا کا نام ہے؟ کہاں ہے امہ؟ یہ آپ کے ذہن کا تصور ہے، اس کا کوئی وجود حقیقت میں نہیں ہے۔ امہ امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ کون ہے امام تمہارا؟ اما یا امو، امامت کرنا، امام، اسی سے لفظ امت بنا ہے۔ ایک آپ کا اگر کوئی سربراہ ہو پوری دنیا میں مسلمانوں کا، تب تو یہ امہ ہے، ورنہ امہ کہاں ہے؟ یہ تو مختلف قسم کی مختلف نسل کی بھیڑیں بکریاں ہیں جو علیحدہ علیحدہ جو ہے اپنے اپنے باڑوں کے اندر بند ہیں۔ جی، یہ جو کاروباری لوگ ہیں، جب کسی مال کی قیمت گرتی ہے تو وہ اس کو گرا کر بیچتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پرانی قیمت پہ خریدا ہے، جب یہ مال نکل جائے گا، نیا آئے گا تو پھر ہم نئی قیمت پہ، کم قیمت پہ دیں۔ تو کیا یہ بھی سود نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نفع ہی نفع ہو، نقصان نہ ہو تجارت میں؟ اصل میں ایسا ہے، اگر کوئی شخص اپنا مال روکنا چاہتا ہے تو اس کا اختیار ہے، بشرطے کہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہو مال۔ اگر مال مارکیٹ میں سرے سے اویلیبل نہ رہے، ہولڈنگ ہو جائے تو یہ حرام ہے۔ سود کا نا آپ اطلاق کیجیے، اس پر ہولڈنگ ہے، ہولڈنگ جو ہے احتکار حرام ہے۔ ویسے تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے اسٹور کے اندر اتنے ہزار من جو ہے گندم رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بازار میں گندم اویلیبل نہیں ہے، بازار میں گندم مل رہی ہے، اس وقت تک اسے آپ احتکار نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر گندم نہ مل رہی ہو اور آپ روک کر بیٹھے رہے تو یہ احتکار ہے اور یہ حرام ہے۔ جی، یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو میں نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے امت، کہاں ہے امہ، تو پھر آپ کا اپنا جو نظریہ خلافت ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب یہاں نہ کو امت نہ ہو؟ بالفعل تو نہیں ہے نا، اس کو تو قائم کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تھے جنہوں نے دعوت شروع کی، he was all alone، کوئی امت تو نہیں تھی۔ he created an ummah، جو ایک جماعت کی شکل میں تھی پہلے، حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون فان حزب اللہ هم الغالبون۔ اس حزب اللہ نے قربانیاں دیں، جانیں دیں، گھر بار چھوڑے، سب کچھ کیا، تکلیفیں سہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، انقلاب برپا ہو گیا، پھر وہ امت پھیل گئی تو امت بن گئی۔ ورنہ آج کہاں ہے؟ آج تو امت نہیں ہے۔ آج آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنی ہوگی امت، پھر اسی طرز پر دعوت، اسی انقلاب کی دعوت، اسی ایمان کی دعوت، اسی بنیاد پر جماعت، بیعت کی بنیاد پر، اور پھر یہ کہ وہ جد و جہد کر کے، قربانیاں دے کر، جانیں دے کر انقلاب برپا کر۔ تو دیٹ ول بی دی بگننگ آف اے نیو مسلم امہ۔ نہیں 56-57 خلیفے ہوں گے، کیا ہوگا؟ اصل میں آپ ڈسکشن شروع کر رہے ہیں، یہاں تو سوال کرنے کا موقع ہے۔ 56-57 نہیں ہوں گے، اگر کسی ایک جگہ پر بھی وہ قائم ہو گیا، فرض کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، تو خود بخود دوسرے لوگ جو اس کو قبول کریں گے، مرج کریں گے۔ یہ اگر ایک جگہ بھی ہو جائے، صحیح اسلامی نظام ہو، وہ دھوکہ نہ ہو، یہ نہ ہو ضیاء الحق والی زکوٰۃ کہ سود میں سے کچھ فیصد کاٹ لیا، زکوٰۃ کا نام رکھ دیا اس کا، یہ زکوٰۃ نہ ہو۔ یہ شریعت کورٹ نہ ہو جس کے اوپر 2 ہتکڑیاں بھی ہیں، 2 بیڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، یہ نہ ہو۔ اگر وہ توبہ حکومت کی سطح پر بھی ہو گئی ہے، عوامی سطح پر بھی، اور پھر انقلاب برپا ہوگا، تو یہ ایک تو لائٹ ہاؤس ہوگا۔ یہ الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ یہ عالم انسانی کے لیے، نوع انسانی کے لیے لائٹ ہاؤس بن جائے۔ جی، اور کسی بھی برائی کا ساتھ دینے والا وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ اس برائی میں خود شامل نہ ہو۔
جس طرح بینک ہیں، اب اس میں ہم لوگ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں، لیکن وہ تو اس پیسے سے بھی سودی کاروبار کرتے ہیں. کیا ہمارا ان بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز ہے؟ میرے نزدیک بینک میں پیسہ رکھنا ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ سیونگ بینک کا اکاؤنٹ رکھا ہو، سود لے رہے ہو تو حرام. اگر آپ نے فکس ڈپازٹ کیا ہے اس کے اوپر سود لے رہے ہیں تو حرام. البتہ یہ کہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں تو میں اسے حرام نہیں کہوں گا، اگرچہ مناسب یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو بات کہی صحیح ہے کہ یو آر سپورٹنگ دیم. لیکن اب کیا کریں، ویسے بھی ٹرانزیکشن کے لیے بھی کاروبار کے اندر پیسہ یہاں سے وہاں بھیجنا ہے، کیا کریں، کس طرح کریں. سروسز ہیں بینک کی، وہ جائز ہیں، وہ حرام نہیں ہے. اگر آپ ٹی بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر وہ کچھ پیسے جو ہے اپنا کمیشن دیتے ہیں، جائز ہے، تو سروسز جائز ہیں. اگر وہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ بنا دیے ہیں جو اسٹرانگ باکسز ہوتے ہیں اور ان کے اندر آپ نے اپنے کچھ ویلیویبل لا کے رکھ دیے ہیں تو جائز، آپ کرایہ دیں گے اس کا. تو اسی طریقے سے معاملہ، لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے. مناسب یہ ہے کہ آپ نہ رکھیں کچھ بھی وہاں پر. اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی تو بہتر ہے کہ اسے ریئل پراپرٹی کے اندر، ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں، کسی اور طرح پہ رکھیں، سونا لے کر رکھ لیں، لیکن تحت الامکان کوشش کریں کہ بینک میں نہ رکھیں. آپ نے کہا کہ یہ سودی نظام ہے سارا بینک کا، تو جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر یا ایز اے کمپیوٹر آپریٹر، جن کا اس لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو جو ملے گی سیلری، کیا وہ بھی حرام کی اس میں آئے گی؟ کہ میں یہاں فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. مناسب ہے کہ بینک کی سروس نہ کی جائے، میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں، کیونکہ بینک جو ہے وہ 100% سود کا معاملہ ہے. بیسک پروپوزیشن کیا ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں سے ڈپازٹ لو اور زیادہ شرح سود کے اوپر لوگوں کو ڈپازٹ دو، تو اس کی آمد بھی اور اس کی رفت بھی دونوں سود پر ہے. تو میرے نزدیک جو ہے اس کی ملازمت چھوڑ کر اگر 20,000 کی ملازمت کی جگہ کوئی جگہ پر آپ کو 10,000 کی مل جائے تو وہ بہتر ہے. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے 100% سود سے فارغ نہیں ہے. ہماری فضا میں سود ہے، ہماری غذا میں سود ہے. جو گندم کا دانہ ہمارے اندر جاتا ہے اس کے اندر سود شامل ہے. اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹی سائڈز خریدے گئے تھے سودی قرضے پر، اس کے لیے کھاد لی گئی تھی سودی قرضے پر، اس کے لیے اگر ٹریکٹر لیا گیا تھا سودی قرضے پر. ایک ایک دانے میں سود ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود اس کے اندر سود کا غبار یا دخان ضرور جائے گا. اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہے تو آپ سانس لیں گے تو وہ ڈسٹ تو آپ کے اندر جائے گی. اگر اس کمرے میں خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ دھواں بھر جائے تو سانس لینے کے لیے آپ کو جینے کے لیے سانس لینا ہے اور سانس کے ساتھ دھواں جائے گا. یہ دو ہی الفاظ حضور نے استعمال کیے، غبار اور دخان. یہ تو جائے گا، یہ تو ہر ایک کے اندر جا رہا ہے. لیکن جہاں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن سود کی ہو رہی ہے اس سے تو بچے کم سے کم. ڈاکٹر صاحب، ہمیں پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مستقبل میں کیا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبے بنانے ہوں گے کہ پاکستان کو بچایا جا سکے؟ جتنا کچھ میں بتا سکتا ہوں بتا چکا ہوں. اسے آپ شارٹ ٹرم کہیں، لانگ ٹرم کہیں. پہلے خود توبہ کریں. اللہ کرے کہ پاکستان میں کروڑوں افراد توبہ کر لیں، اجتماعی توبہ. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی تھی تو عذاب آیا ہوا ٹل گیا تھا. ایسی اگر کوئی اجتماعی توبہ ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن بظاہر ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. پہلے یہ توبہ، پھر دستوری اعتبار سے طے کر کے اور دستور کے تحت جو ہے اسلامی قوانین کی تنفیذ شروع ہو جائے. انشاءاللہ اس عمل کے شروع ہوتے ہی اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. پھر اسلام ہمیں جوڑ دے گا. ظاہر بات ہے کہ ایک سندھی کو پنجابی سے جوڑنے والی شے کیا ہے؟ ایک پٹھان کو سندھی سے جوڑنے والی کیا شے ہے؟ ایک بلوچ کو پنجابی سے جوڑنے والی کیا شے ہے؟ سوائے اسلام کی ہمارے پاس تو کوئی بنیاد نہیں ہے. تو پھر ہم یکجہتی بھی ہوگی، اتحاد بھی ہوگا، ایک عزم ہوگا، اعلیٰ عزم. اس سے جو ہے ایک انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے. بس یہی ہے. میرے سامنے تو لانگ کہہ لیں، شارٹ کہہ لیں، ان دو کے سوا کوئی تیسری بات نہیں. بینک کے متبادل اسلامی نظام میں کوئی سسٹم میں چل رہا ہے کسی ملک میں، یا آپ کے پاکستان میں کچھ اس کے امکانات ہیں؟ میرے علم کی حد تک کہیں نہیں ہے. یہ سب اسی کیپٹلزم کی جو ہے لیبل بدل دیے گئے.
اب جیسے کہ مارک اپ کیا ہے؟ سود ہے. آپ جس بینکر سے پوچھیں گے وہ کہہ دے گا سود ہے. آپ نے نام بدل دیا، شراب کی بوتل کے اوپر آپ نے روح افزا کا شربت لکھ دیا ہے تو شراب. یہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی، دولت پرستی جب تک اس کی جڑیں نہیں نکلے گی دلوں کے اندر سے، سود ختم نہیں ہو سکتا. سود خوری دولت پرستی کا اظہار ہے. ورنہ آپ کے پاس زائد پیسہ ہے، آپ کی ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے، آپ کو 10,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے، آپ کسی غریب کو بھی تو دے سکتے ہیں نا. اللہ کے بینک میں جمع کرا دیجئے، وہاں تو 700 گنا ملے گا، اس سے بھی زیادہ ملے گا. آپ کسی اپنے بھائی کو دے دیجئے کہ وہ کچھ کاروبار اپنا شروع کر لے، کوئی دکان ڈال لے چھوٹی سی، کوئی کریانے کی دکان ڈال لے، اور اس میں سے یہ کہ آپ اس سے قرض لے لیجئے، قرض حسنہ واپس لے لیجئے. یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. لیکن جہاں دولت کی پرستش ہو رہی ہو وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی ہم ڈسکس کیا ہے سارا تہذیبوں کا تصادم اور سب چیزیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہمیں پاکستانی قومیت کو اجاگر کرنا ہوگا یا مسلم قومیت کو؟ نہ پاکستانی قومیت کو نہ مسلم قومیت کو. میری گفتگو تو قومیت سے ہی نہیں. اسلام کی بنیاد پر ہم خود بخود ایک قوم بن جائیں گے. اسلامی جو مسلم قومیت جو ہے ہمارا گول نہیں ہے، ہمارا گول اسلام ہے. ورنہ مسلم قومیت تو ساری قومیں جو اپنی اپنی جگہ پر مسلم قومیت ہوگی. اسلام نافذ کریں تاکہ اس کا نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب گئے تھے، جو یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں جو مسلم ٹرکش جو آزاد ہو گئی ہیں، علیحدہ ہو گئی ہیں یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد، اس کے دورے پر گئے تھے. ہر جگہ بہت آؤ بھگت ہوئی ان کی، ویلکم کیا گیا. اقبال کا بیٹا، اس لیے کہ اقبال کا 2/3 کلام فارسی میں ہے. Only 1/3 is in Urdu, 2/3 is in Persian. اور ان تمام ریاستوں کے اندر فارسی سمجھی جاتی، بولی جاتی. اگرچہ اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں، لیکن جیسے سندھ میں ہے، سندھ کی اپنی زبان سندھی ہے، لیکن اردو سب سمجھتے ہیں. ہندوستان میں اکثر و بیشتر علاقے، شاید ہی کوئی ایسے علاقے ہوں گے جہاں اردو نہ سمجھی جاتی ہو. زبانیں ان کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ ہے. تو یہ کہتے ہیں میں جہاں بھی گیا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا we want to establish an Islamic state but we need a model. اب دیکھیے جو انہوں نے تلخ بات کہی. The Saudi model is not acceptable to us because it is based on monarchy. The Iranian model is also not acceptable to us because it is based on theocracy. We need a real democratic socialist Islamic state. ایک قائم ہو جائے، ہم سب کے سب اختیار کر لیں گے اس کو. اس کے لیے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اقبال نے 1930 میں. اس کے لیے قائد اعظم نے قوالی گائی تھی اسلام کی 1937 سے 1947 تک. کیا ہم نے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. مجھے اعظم شاد کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے یہ ہماری ایک ویسٹرن سویلائزیشن پہ بات ہوئی ہے اور سیکس فری اور جو بھی حرام خوری یا جس طرح کا ان کا کلچر وہاں نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود پریشان کن بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ترقی کے آثار ہیں یا دوسری طرف ان میں بے ایمانی، غداری، یہ بات ان میں نہیں پائی جاتی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے یا میں نے بھی ہوش سنبھالا ہے، ہر قسم کی غداری، سفارش، چاہے گورنمنٹ آرگنائزیشن میں ہو یا اب کاروباری سیکٹر میں ہو، تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا میں مسلمان ہی کیوں اتنے غدار، اتنے عیاش اور اتنے ہر قسم کی جو کرپشن آپ کوئی بھی نام لے لیں وہ ان میں ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. جب کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے، کیا وجہ ہے کہ اب اس میں طاقت نہیں رہی؟ کیا وجہ ہے کہ اب وہ کمزور ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے؟ اٹس اے نیچرل پروسیس. وی آر اے ڈیکیڈ لاٹ، ڈیکیڈ، اینڈ دس ڈیکیئنگ پروسیس اٹ ایکسٹینڈز آن سینچریز. آپ ایک صحت مند آدمی کا تصور، آپ ایک بوڑھے اور مریض جو ہوتا ہے جب لمبا ہو جائے تو اس کو اور بھی مرض آ جاتے ہیں، ایک کی وجہ 7 دوسرا، دوسرے کا تیسرا، تیسرے کا چوتھا، آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ویسٹ میں آپ نے جو بات کہی ہے صرف وہی نہیں ہے، اور بھی بہت سی اچھائیاں ہیں. میں نے کہا تھا نا وہ اٹھنے والی قومیں تھیں. یہ اٹھنے والی قوموں کے اندر کوئی اوصاف ہوتے ہیں. ویسٹ نے جس طریقے سے سوشلزم نظام قائم کیا ہے
اسکینڈینیوین سوشلزم جس طرح ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی گارنٹی ہے. یہ تو تاریخ میں پہلے صرف ایک دفعہ ہوا تھا، حضور کے زمانے میں نہیں بلکہ خلافت راشدہ میں. ہر شخص کو اس کی بیسک ضروریات انڈر رائٹ. وہاں کیا ہے؟ آپ چلے جائیے ناروے میں، آپ چلے جائیے ڈنمارک میں، کوئی ملکہ ہے یا بادشاہ ہے، وہ بھی اسی ہسپتال میں اس کا علاج ہوگا جس میں ایک غریب ترین آدمی کا علاج ہوتا ہے. غریب ترین آدمی کا بھی کوئی وہاں پر علاج کی کوئی قیمت نہیں لی جائے گی. ملکہ کا کوئی بیٹا ہے شہزادہ، وہ انہیں اسکولوں میں پڑھے گا جس میں سب لوگ پڑھ رہے ہیں. ایک ہی اسکول ہے، کوئی ایچ ایس این کالجز اور فلاں اور یہ بیکن ہاؤس، یہ چیزیں کہیں بھی نہیں. اور سب کے لیے ایجوکیشن فری، میڈیکل معاملہ فری. آپ اگر وہاں کام کر رہے تھے، کسی وجہ سے آپ کے بازو جو ہے اس پہ کوئی نقصان ہو گیا، آپ کا لائف پینشن آپ کو مل جائے گی. ہمارے بہت سے پاکستانی لوگ جو مس یوز کرتے ہیں ان کو، جان بوجھ کر اس طرح کی بیماری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ مس فٹ ہو جائیں اور پینشن مل جائے، اور یہاں آ کر بیٹھ کر پینشن کھاتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنی پینشن ان کو یہاں مل جاتی ہے. تو اچھائیاں بہت ہیں ان میں. اب یہی مثلاً کہ وہ اپنے ہاں کتوں اور بلیوں پر بھی کوئی بے رحمی گوارا نہیں کر سکتے، ٹھیک، لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان سے زیادہ بدماش، ان سے زیادہ بے رحم، ان سے زیادہ ظالم، ان سے بڑا ٹیررسٹ کوئی نہیں ہے. کیا کیا انہوں نے عراق کے اندر، کیا کیا افغانستان کے اندر. یہ رحیم قوم ہے، یہ مہذب قوم ہے. لیکن ایک لوکل لیول کے اوپر اپنے نیشنلزم، اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دینا، باقی سب کو دینا ہے. اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولنا، باقی سب سے بولنا ہے. یہ ان کی تہذیب ہے. لیکن ہم ڈیکیڈ ہیں، ہمیں تو ایک ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کسی بالکل نئی قوم کو ایک نیسنٹ پوٹینشیل کے ساتھ حلقہ اسلام میں داخل کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ونس اٹ ہیز ہیپنڈ. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل، اور اسلام کے ہاتھوں وہی تاتاری مفتو ہو گئے. ہو سکتا ہے اب بھی اللہ اگر یہ توفیق چینیوں کو دے دے، نیسنٹ پوٹینشیل ان کے اندر ہے. اللہ اگر یہ توفیق جاپانیوں کو دے دے. قرآن مجید میں تو وعید موجود ہے نا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اے عربو، اے محمد کی قوم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے پیٹھ دکھا دی اس مشن کو جو تمہیں دیا گیا ہے، تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے. This is what happened in 13th century. سقوط بغداد جب ہوا ہے تو آخری خلیفہ مستعصم باللہ اس کو محل میں سے گھسیٹ کر نکالا ہے باہر، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈال دیا ہے، اور تاتاریوں نے گھوڑوں دوڑائے ہیں اور صبح سے کچل دیا. And that was the seal on the fate of the Arabs as a nation. اس کے بعد عرب نہیں اٹھ سکے. پھر ترکوں کا دور رہا 400 برس تک، 500 برس تک. اب بھی یہ ہے کہ بعض عرب ممالک میں پیسہ ہے، لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے دنیا میں ان کے لیے؟ Do they command any respect? جی چلے. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے لفظ استعمال کیا ٹیررسٹ یا ٹیررزم، دہشت گردی. اس کو ڈیفائن کوئی نہیں کرتا. ہمارے لیڈران کرام بھی اس کو کہتے ہیں ٹیررسٹ. افغانستان کو ہمارے لوگ جائیں تو ٹیررسٹ، کشمیر میں ہمارے لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑیں تو ٹیررسٹ، لبنان فلسطین کے لوگ وہ کریں ٹیررسٹ. یہ کیا ہوتی ہے ٹیررزم اور ٹیررسٹ؟ اصل میں دائیں بائیں اگر جائیں گے تو سوالات بہت سے ہو جائیں گے. اصل میں تو جو گفتگو ہماری تھی کلیش آف سویلائزیشنز کیا ہے اور اس کے پس منظر میں پاکستان کا معاملہ کیا ہے، اس پر رہنا چاہیے. باقی ٹیررزم جو ہے، کون ٹیررسٹ نہیں تھا اس معنی میں؟ کیا امریکیوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل نہیں کی تھی؟ کیا جنگ نہیں لڑی تھی؟ کیا سول وار نہیں ہوئی تھی؟ کیا الجیرینز نے
فرانسیسیوں سے آزادی حاصل نہیں کی تھی، لڑ کر کی تھی. ایک یہ ہے، اور ایک وہ ٹیررزم ہے کہ جا کر کسی سول جگہ پر آدمی جو ہے اپنے آپ کو بم سے اڑا دے. وہاں مرنے والے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ کمبیٹنٹس نہیں ہیں، وہ فوجی نہیں ہیں. میں اس کو بھی کنڈون کرتا ہوں، میں اس کو بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ کنڈیم کرنا چاہیے، نہیں کنڈون، کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیا کریں؟ قوت کا فرق اور تفاوت اتنا ہے کہ آپ اوپن کنفرنٹیشن میں آ نہیں سکتے. کیا کریں فلسطینی؟ کشمیریوں کا معاملہ علیحدہ ہے. کشمیریوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ وہاں جو بھی انہوں نے شروع کیا ہے یہ انسرجنسی، وہ صحیح نہیں تھی پالیسی کے اعتبار سے. حق ہے ان کا، اگر وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ اسلحہ استعمال کریں تو ان کا حق ہے، لیکن اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ کوئی سیاسی تحریک چلاتے. اگر سیاسی پروسیس کے تحت 2 لاکھ کا ایک جلوس نکلتا اور اس کے اوپر گولی چلتی اور 200 آدمی مر جاتے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہندوستانی فوج کا ایک ٹرک جا رہا ہے، اس میں 10 12 15 جو ہیں وہ فوجی بیٹھے ہیں. آپ نے ایک گرینیڈ پھینک دیا، 4 6 8 10 مر گئے، کچھ زخمی ہو گئے، اور پھر آپ بھاگ گئے. بھاگ کے کہاں گئے؟ زمین کے اندر تو نہیں گئے نا، آسمان پر تو نہیں گئے، کہیں آس پاس ہیں. اب وہ اترتے ہیں، وہ تلاشی لیتے ہیں، گھر گھر تلاشی لیتے ہیں. گھروں میں جا کے انہیں حسین لڑکیاں نظر آتی ہیں، چھوڑ دیں گے وہ؟ لیکن کون لے کے گیا انہیں وہاں؟ آپ لے کر گئے. قربانی دینی تھی تو کھڑے رہتے سامنے. جب آپ بھاگے اب وہ تلاشی، اور جب سب تلاش کر لیا، پورا گاؤں جو ہے وہ دیکھ لیا، کوئی نہیں ملا، وہ پورے گاؤں کو آگ لگا دیتے. لیکن اس پر پوری دنیا میں کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. یو ڈیڈ اٹ، جو تمہارا کرتوت ہے. دیکھیے ایک ہی وقت میں ہندوستان میں اندرا گاندھی نے 2 پروونشل گورنمنٹس ڈسمس کی تھی. ایک آندھرا پردیش کی، وہاں جو کبھی ہوا کرتا تھا ایکٹر راما راؤ، وہ وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا، اور ایک جو ہے فاروق عبداللہ تھا وزیر اعلیٰ کشمیر کا. آندھرا پردیش سے حیدرآباد از دی کیپٹل آف آندھرا پردیش. 2 لاکھ آدمی چل کر دلی میں پہنچ گئے اور راجیو گاندھی کے محل، اندرا گاندھی کے محل کا گھیراؤ کر لیا. یہاں سے نہیں اٹھیں گے. تم کون ہوتی ہو ہماری حکومت کو برخاست کرنے والی؟ وی ہیو الیکٹڈ اٹ، ہو آر یو؟ وہاں سے نہیں اٹھایا اپنا گھیراؤ جب تک کہ لے نہیں لیا پروانہ کہ بحال کی جاتی ہے. اور یہاں کیا ہوا؟ فاروق عبداللہ کا بہنوئی بخشی غلام محمد پہنچ گیا، جی میں حاضر ہوں، اور کسی آدمی نے بھی کہیں کوئی احتجاج نہیں کیا. تو پولیٹیکلی ڈیڈ قوم، اس قوم کا ہیرو تو عبداللہ تھا، وہ تو پاکستان کا دشمن تھا. تو یہ جو کچھ ہوا ہے اٹ از دی فال آؤٹ آف افغان جہاد. افغان جہاد میں ہم نے سمجھا کہ چلو جیسے وہاں کامیابی ہو گئی ہے شاید یہاں بھی ہو جائے، اور یہ ہم بھول گئے کہ افغان جہاد کے پیچھے تو امریکہ بہادر تھا. یہاں کون پیچھے ہے؟ یہاں تو پاکستان بھی قسمیں کھاتا رہا، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں. کبھی کہنے کی ہمت ہوئی کہ نہیں ہم ہیں؟ تو یہ غلط اسٹریٹجی ہے کہ وہ انگلستان چلے گئے بد دل ہو کے سیاست سے. کچھ لوگ پرچار کرتے اس بات کا کہ وہ بد دل اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ وہ مملکت بنانا چاہتے تھے، بلکہ وہ انگریز کے پلانٹڈ تھے اور انہوں نے واپس بلا لیا تھا. اور پھر انہوں نے کچھ حالات سازگار دیکھ کے تو انہوں نے کہا چلو تم ایک علیحدہ ملک کے لیے اسلام کے نام پہ شروع کرو. تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو اس ملک کی جس ملک کو آزاد کرانا چاہتا ہے اس کی لینگویج بھی نہیں آتی، اور وہ کیسے اس ملک کا بانی ہو سکتا ہے. یہ ایک پرسیپشن ہے. میں محمد علی جناح عرف قائد اعظم کے بارے میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا. اس شخص کے کردار پر، اس کی شخصیت پر، اس کے کریکٹر پر کسی نے انگلی آج تک نہیں اٹھائی، سوائے یہ کہ ولی خان مرحوم وہ کہیں سے جا کر لے آتے تھے کہ یہ انگریز نے جو ہے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا، اور وہ صحیح تھا. انگریز جب تک یہاں رہنا چاہتا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اس کی تھی. لیکن یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو انگریز نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں جانا ہی جانا ہے. اب اتنے آؤٹ لائنگ ایریاز کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے.
لہذا وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ قائد اعظم کا کردار کسی نے بھی آج تک انگلی نہیں اٹھائی اس پر۔ اختلاف کرنے والے ہیں، بہت سی باتوں میں میں بھی ان سے اختلاف کرتا ہوں، میرے نزدیک ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ ان کا کردار اور ان کی شخصیت کے اندر جو ہے ظاہر و باطن میں فرق نہیں تھا، اسی لیے اس نے مذہبی لبادہ نہیں اوڑھا۔ وہ بھی داڑھی رکھ لیتا کہ یہ تو مسلمان جو ہیں یہ تو مولویوں کے پیچھے چلتے، چلو میں بھی داڑھی رکھ لوں، کیا بگڑتا؟ نہیں، وہ جو کچھ تھا وہی رہا ہے۔ اس نے کوئی بھی اپنے اوپر جو ہے کوئی مصنوعی کردار جو ہے اپنے اوپر طاری نہیں کیا ہے۔ بہرحال وہ جو بھی کچھ تھا اس نے بھرپور کوشش کی تھی۔ دنیا مانتی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا جائے، لیکن نہیں ہو سکا تو مایوس ہو کے چلے گئے۔ اور مسلمانوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک مسلم لیگ جو ہے کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں، یہ وڈیروں کی، نوابزادوں کی، نوابوں کی، سروں کی جماعت تھی۔ سر آغا خان اس کے مؤسسین میں سے تھے، نواب سلیم اللہ خان اور نواب جو ہے اسماعیل خان اور نواب زادہ لیاقت علی خان، یہ لوگ تھے اصل میں، یہ ان کی ایک انجمن تھی، یہ عوامی جماعت تھی نہیں۔ قائد اعظم نے آ کر اسے عوامی جماعت بنایا ہے، وہ سلوگن دیا ہے، قوم کے نفس پر ہاتھ رکھا ہے، اسلام کے نام پر یہ کھڑی ہوگی، لیکن اسلام ہی ڈڈنٹ مین اٹ۔ ممکن ہو سکا تو میں آپ کو ایک ورقہ یہاں تقسیم کروا دوں گا، میرے دوست رحیم الدین صاحب انشاءاللہ دے دیں گے، جس میں علامہ اقبال کا ایک اقتباس اور قائد اعظم کا ایک اقتباس جو ہے ان کے انتقال سے چند دن پہلے کا، وہ ذرا آپ پڑھ لیجئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔